अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजीएन स्पेशल। नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल और माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर। हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारी मईशत का जो पहिया है वो घूमने लग पड़ा है और हमने अब बाहर से बहुत सरमायाकारी आ रही है। लेकिन अगर आवाम की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे सूरत-ए-हाल यकसन मुख्तलिफ है। आवाम जो है वो दिन ब दिन गरीब से गरीब होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। आवाम का जीना जो है वो दूभर हो गया है। इसी तरह इंडस्ट्री की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इंडस्ट्री भी बंद पड़ी है, इम्पोर्ट बढ़ती जा रही है, हमारी मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो डाउन होती जा रही है। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो पेट्रोलियम के ऊपर, दीगर यूटिलिटीज़ के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए गए हैं कि जो बेचारा बेरोज़गार है वो भी टैक्स दे रहा है, और डायरेक्ट टैक्सेस जो कि असल ताजर है और इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे आप बड़ी कारपोरेशनों से टैक्स नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल है कि अवाम इस वक्त शदीद परेशानी का आलम है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स हैं वो 1 लाख से बढ़ गए हैं। बहरहाल इस सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब जो कि ऑडियो लिंक के ऊपर हैं, फिर शोएबुद्दीन साहब सीनियर तजियाकार जो कि उस पे होंगे, वीडियो लिंक पे होंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे पास स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फरीद पराचा साहब जो कि रहनुमा है जमात इस्लामी से। तो शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप जैसे देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है वो 1 लाख क्रॉस कर गया है। इसके अलावा आए दिन हम सुनते हैं कि फलां मुल्क से कर्ज आ गया है, हमारे जो बाहर से सरमायाकारी आ रही है, एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बारे में कहा गया कि जी यहाँ बहुत अच्छे मुआहदे हुए हैं। अब पिछले दिनों बेलारूस के सदर यहाँ पे आए थे। रोज़ाना हम कोई ना कोई खबर पढ़ते हैं कि जी ये फलां तरफ से कर्जा आ गया है, सरमायाकारी आ गई है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो इकॉनमी का पहिया है वो किस रफ्तार पे दौड़ रहा है? देखिए, वो पहिया तो दौड़ नहीं रहा, पहिया तो एक जगह पे खड़ा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पीछे की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन जहाँ पे था वहाँ ही खड़ा है। और जहाँ तक इकॉनमी का तल्लक है तो इसमें जो मुस्बत बात है वो तो एक IMF प्रोग्राम जो हमारा हो चुका है वो है। और अगर वो IMF प्रोग्राम चलता रहेगा तो आप इसी जगह पे खड़े रहेंगे, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। आगे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अभी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इकॉनमी जो है वो हमारी बीमार इकॉनमी है, इसमें एक्सपोर्ट करने के ये काबिल नहीं है। इंपोर्ट डिपेंडेंट है कि इंपोर्ट्स के बगैर ये चल नहीं सकती। एनर्जी जो है वो भी इंपोर्टेड हमारे लिए है, रॉ मटेरियल्स भी ज़्यादा, इंटरमीडिएट गुड्स, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस भी हम इंपोर्ट करते हैं। सो ये जो इम्पोर्टेड इकॉनमी है इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाए, कि ये आलमी मंडियों में हमारी मसनूआत जा सकें, कंपेटिटिव हम हों, सस्ती भी चीज़ें बना सकें और बेहतरीन बना सकें। और हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी का जो फुकदान है वो ख़त्म हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए, मॉडर्न फैक्ट्रियाँ हों, इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क से तो नहीं आ सकती। हमारे अपने लोग जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई और इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन शाह साहब, हमारे लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो सूरत हाल है ये कोई इंडस्ट्री फ्रेंडली हमारा मुल्क नहीं है। FBR यहाँ पे SHO का किरदार अदा करता है। आए दिन कोई ना कोई नए टैक्स, नई चीज़ें, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं बनाए जा रहे, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ रखने को तैयार नहीं है। माहौल ऐसा है, यहाँ की पॉलिसी स्टेबल नहीं है। जी, इस मुल्क को ओवर रेगुलेट कर दिया गया है। इतने ज़्यादा जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और नौकरीशाही का राज है और वो इकॉनमी पे हावी हैं। 80% तकरीबन इकॉनमी हुकूमत चलाती है, बाकी 20% जो चलती है वो भी हमारे सामने है कि उसका भी खासा, जो अभी आपने बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त बातें की कि हमारा निज़ाम जो है वो एंटी इन्वेस्टमेंट है, हमारा निज़ाम एंटी प्राइवेट सेक्टर है, हमारा निज़ाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। ब्यूरोक्रेट ही
دودھ کی قیمت بھی لگاتا ہے بیوروکریٹ، آٹے کی قیمت لگاتا ہے بیوروکریٹ، سبزی کی قیمت لگاتا ہے، گوشت کی قیمت لگاتا ہے. مارکیٹس کا کوئی رول نہیں ہے، مارکیٹس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں اگر ایک چیز پروو ہو چکی ہے جس کا امپیریکل ایویڈنس بھی ہے کہ وہی ملک ترقی کر رہے ہیں جہاں پہ ایک مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے، مارکیٹ اکانومی کے تحت وہ چلتے ہیں، اور بیوروکریٹس کو انہوں نے کم سے کم رول دیا ہوا ہے. چین کو بھی اگر دیکھیں تو چین نے بھی اپنی کمیونزم کو بیوروکریسی سے آزاد کروا لی ہے، اور انہوں نے مارکیٹ بیس سوشلزم کر لی ہے کہ مارکیٹ کے بغیر وہ آگے نہیں چلتے. اور اس وقت شاہ بھی صاحب چین آپ میں کا پوائنٹ آگے، آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ابھی شامل کرتے ہیں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا پروگرام ہے. فرید پراچا صاحب ویلکم. آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا سر یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت دعویٰ ہے کہ ہم نے جو اکانومی کا پہیہ ہے اس کو چلا دیا ہے، جو ظاہری طور پہ سٹاک ایکسچینج بھی 1,00,000 پوائنٹ جو ہے وہ کراس کر گئی ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت قرضوں کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا SCO کانفرنس اور دیگر ذرائع سے جو آ رہے ہیں. لیکن اگر عوام کی طرف دیکھا جائے تو عوام تو شدید پریشانی میں ہے، وہ تو اس کی عام آدمی کی تو اکانومی بن ہی نہیں پا رہی. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اصل پیمانہ تو وہی ہوتا ہے کہ جس اکانومی کی بہتری کی ٹھنڈی ہوا غریب کی جھونپڑی تک پہنچے وہی اکانومی بہتر ہوتی ہے. جو صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہو، جو صرف دعوے ہوں، جو صرف تقاریر ہوں، جو صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہو، اس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ کھوکھلی اور بے بنیاد ہوتی ہے. یہی ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور ہر ایک حکومت اتنے ہی دعوے کرتی رہی ہے جتنی آج یہ کر رہے ہیں، اور ہر ایک حکومت پچھلی حکومت پر اتنی ہی تنقید کرتی رہی ہے جتنی یہ آج ان پر کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے زمانے میں یہی کرتے رہے ہیں کہ ہم نے اتنا مستحکم کر دیا، پچھلے تباہ کر گئے. یہ بھی آج یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا استحکام کر دیا، پچھلے تباہ کر گئے ہیں. آپ کو اگر اس میں کوئی بھی فرق محسوس ہوتا ہو کہ جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں، جو یہ کہتے رہے ہیں، اس میں کوئی اگر فرق محسوس ہوتا ہو تو وہ آپ اس پہ ہی ایک ریسرچ کر لیں کہ ہاں یہ فرق ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، مثلا آپ زراعت دیکھ لیں، ہم نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا. ہم اپنی جو ہماری مین کراپ ہے گندم میں، اس کے لیے ہم نے پچھلے سال اپنی پالیسی ایسی بنائی کہ اب لوگ جو ہے وہ یہ گندم میں یا کاش نہیں کریں گے، یا اس اگلے سال ایسا بحران آئے گا کہ ہم قیمتی زر مبادلہ پر گندم منگوائیں گے اور ایک اور بحران ہمارے سامنے آئے گا. پھر اسی طرح سے یہ کہ ہم نے ساری اپنا بنیاد IMF کو بنایا ہے. یہ ایک کھوکھلی بنیاد ہے. IMF کی بنیاد پر بننے والی اکانومی وہ کس حد تک ملک کو مستحکم کر سکتی ہے. اور IMF سے پیسے ہم لے رہے ہیں IPPs کو دینے کے لیے. IPPs سے ہم کیا چیز لے رہے ہیں؟ ہم یعنی 13,000 میگا واٹ بجلی لے رہے ہیں، 43,000 میگا واٹ کے پیسے دے رہے ہیں، اور یہ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈالروں میں دے رہے ہیں، اور ڈالر لے رہے ہیں IMF سے. تو آپ یہ اتنا بڑا وشیس سرکل ہے، اس سارے میں سے کیا چیز کوئی نکالے گا اور کیا چیز کوئی بتائے گا کہ اس سے کوئی ہماری معیشت بہتر ہوگی؟ تباہ ہوگی، یہ تباہی کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب. عبداللہ ملک صاحب، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر پچھلے ہفتے بھی بہت زیادہ سیاسی بدامنی رہی، اس کے علاوہ بھی رہتی ہے کہ ایک حکومت جب بیٹھ جاتی ہے تو دوسرے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ پھر اپنے کوئی نہ کوئی جلسے جلوس شروع کر دیتے. ایک جنرل بات ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اکانومی کے پہیے کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس ملک میں سیاسی طور پر استحکام ہوتا ہے وہاں پر جو معیشت ہے وہ بھی فلورش کرتی ہے. اب دیکھیں، میں سیکنڈ کروں گا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی بات کو. انہوں نے بالکل رائٹلی کہا کہ ایسی اکانومی جو کہ قرضوں پر جس کا انحصار ہو، مثلا IMF کے قرضے کے اگر ہم نہ لیں تو ہمارا تو ملک کا اکانومی کا بٹھا بیٹھ جائے گا. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب ملک میں انتشار ہوگا تو وہاں پر کہاں سے انویسٹر آئے گا. جیسے آپ نے دیکھا
کہ 3 دنوں میں جو کچھ ہوا اور جس طرح ملک پورا پہیہ جام رہا تو پھر آپ کو کھربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا اور اربوں روپے لوگوں کو انویسٹر کے ڈوب گئے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کا ایک پالیسی ہوتی ہے کہ وہ انویسٹر کو ایسی انوائرمنٹ مہیا کرتی ہے کہ وہ آ کر انویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایسے معاشرے میں, ایسی سوسائٹی میں, ایسے ملک میں جہاں پر انتشار ہو اور جہاں پر آئے روز اسٹرائکوں اور ٹیکسز پہ ٹیکسز آپ لگاتے جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر تو لوگ نہیں آئیں گے. ابھی ہم نے دیکھا کہ دیکھیے ہمارے یہاں کاٹن بڑی رچ تھی اور ایکسپورٹ زیادہ تھی اور امپورٹ کم تھی. اب ہم نے دیکھا کہ ود پیسج آف ٹائم وہ ایریا جہاں پر کاٹن گرو ہوتی تھی وہاں پر شوگر کین نے لے لیے اور ہم نے وہ ہونے دیا ہے اور یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے اور ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ میں امبیلنس آ گیا. دیکھیے ہمیں ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے جو فرینڈلی ہوں. اب وہاں پر کون انویسٹمنٹ کرے گا جہاں پر کاسٹ آف پروٹیکشن زیادہ ہوگی؟ میں اگر انڈسٹریلسٹ ہوں تو میں اس ملک میں چلا جاؤں گا جہاں پر مجھے ایسی انوائرمنٹ نظر آئے گی. ہمارے پاس جو چائنا کی مثال ہے سب سے فیوریبل ہے. دیکھیے ہمارے دوسرے جو پڑوسی ممالک ہیں, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, سو اینڈ سو انڈیا ہے جس کی اکانومی ڈے بائی ڈے گرو کر رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا اکانومی ہے چونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے, ہمارے انرجی کرائسس ہیں, پھر ہمارے آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہا کہ جہاں پر FBR SHO کا رول ادا کرے گا, جہاں پر آپ اپنے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس پہ ٹیکسز لگا دیں گے, جب آپ پراپرٹی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. سلمان شاہ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے را مٹیریل کی. را مٹیریل جس ملک میں ہو اس ملک کے اندر اگر موجود نہیں ہے تو وہ انڈسٹری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ وائبل نہیں ہے. اسی طرح جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کا را مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ را مٹیریل جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں ہم, اور ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کر دی ہے جس کے ہمارے پاس بہت اچھے پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں, ہمارے پاس HR بھی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں دنیا جو ہے نا اب بہت آگے نکل چکی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, ساری اکانومی ڈیجیٹائز ہو چکی ہے, گورننس جو ہے حکومت کی وہ بھی ڈیجیٹائز ہے. ایک صنعت کار کو یا ایک کنزیومر کو یا ایک ٹیکس پیئر کو کبھی حکومت کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے. ٹیکسوں کا نظام بہت زبردست ہوتا ہے اور وہ مشینیں جو ہیں وہی آپ کا ٹیکس بھی ریٹرن لے لیتی ہیں اور اس کے آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کا یہ ٹیکس ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور کتنا آپ نے ایکسٹرا دینا ہے. تو یہاں پہ جو چور بازاری ہے وہ تو اسی طرح چل رہی ہے نا. تو اب اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت آگے پہنچ چکی ہے. اس میں نہ صرف کاٹن کے بیسز ہے, اس میں جو کپڑا دوسرا بنتا ہے وہ ہے, اور پھر آٹومیٹک ڈیزائن سسٹمز ہیں, انٹرنیٹ پہ ساری ایکسچینج ہوتی ہے, انٹرنیٹ پہ آرڈرز بھی ملتے ہیں, انٹرنیٹ پہ آپ آرڈرز ایکسیکیوٹ بھی کر دیتے ہیں. سو ہماری انڈسٹری ماڈرنائز نہیں ہو سکی, خواہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا سرجیکل گڈز ہم بناتے ہیں یا سپورٹس گڈز بناتے ہیں, تو ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے کھڑے تھے. جی شاہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, تھینک یو. اچھا شعیب الدین صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی اچھا شعیب الدین صاحب یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, پچھلے ہفتے بھی آپ نے دیکھی کہ بدامنی, سیاسی بدامنی بہت ہے اور پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے پاکستان کے اندر, تو اس وجہ سے یہاں پہ کاروبار نہیں ہوتا, ہماری اکانومی نہیں چلتی ہے, پھر ہمیں قرضوں پہ IMF پہ جا کے اپنی ملک کو چلانا پڑتا ہے جو کہ بہت ہی ایک ناپائیدار چیز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی امانگی اور پالیسیوں کا تسلسل کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے جو سیاسی بدامنی ہے ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, کیا عرصہ دراز سے چلی آ رہی. کبھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑتے رہے, پھر 2007 میں انہوں نے صلح کی لندن میں بیٹھ کے 6 میں, لیکن اس کے باوجود وہ ان کی صلح جو تھی وہ جب پاکستان واپسی ہوئی تو پھر آپس میں ان کا اختلاف سامنے آیا. پھر بعد میں طریقہ انصاف کہا گیا. ہماری جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی سیاست, ان کی حکومت, ان کی پارٹی
उसी सूरत में है जब ये पाकिस्तान एक मजबूत और पुरअमन माशी तौर पे भी, सनती तौर पे भी, ज़राई तौर पे भी, आवाम की खुशहाली भी इससे मशरूत है। जब तक पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान नहीं होगा कि यहाँ से इनकी जमातों को मुस्तकबिल में कुछ नहीं मिलने वाला, तकसीम और फूट से कुछ नहीं मिलता, आपस में इकट्ठा बैठ के एक ऐसी मुतहिद सोच करके कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, जब तक हम इस पर नहीं सोचेंगे, इस बारे में बात नहीं करेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इन तमाम जमातों को, चाहे मौलाना फजल रहमान है, चाहे सिंध के अंदरूनी सिंध की जमातें हैं, चाहे बलूचिस्तान की जमातें हैं, चाहे केपी की वो जमातें हैं जो अजलात से ताल्लुक रखती है कि जिनको हमने मदगम किया है केपी में, इन सब लीडरशिप को इकट्ठा एक टेबल पर बैठना होगा। अब मसला ये है कि इन्हें कौन बिठाएगा? ये गलत सोच है, इन्हें बिठाएगा, इन्हें खुद बैठना है। जब तक ये खुद नहीं बैठेंगे, एक रास्ता नहीं निकालेंगे। अब सिराते मुस्तकीम तो मैं तो इनको नहीं दे सकता, सिराते मुस्तकीम इन्हें खुद तय करना है कि ये रास्ता है। जी शुएबुद्दीन साहब आपका पॉइंट आ गया है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप ये नहीं समझते कि जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का जो जवाल है उसकी सबसे बड़ी वजह आईपीपीज हैं, यूटिलिटीज़ का महंगा होना, फिर इसके अलावा रेगुलेशंस के मसाइल होने, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो मसला है, तो इसको कैसे हल कर सकते हैं? देखें, ये तो सारा निज़ाम का जो फेलियर है वो शुरू ही इस बात से होता है जब पाकिस्तान में हमने ये तहैया किया था कि हम पानी से बिजली नहीं बनाएंगे, हम डैम नहीं बनाएंगे और हम तेल से बिजली बनाएंगे और इंपोर्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान ठीक चलेगा। वो हमारे लिए एक बहुत गलत डिसीजन था। हमारे सियासतदानों ने भी उसमें सारा हिस्सा अपना डाला और पाकिस्तान में कोई डैम बनने नहीं दिए। उसके नतीजे में जो आईपीपी इसको हम लेके आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जेबें जो हैं वो खाली कर दी हैं, उनके पेट भी खाली कर दिए हैं। उनको इतने हैवी बिलिंग होती है कि ना वो अपने बच्चे का पेट पाल सकते हैं, ना बच्चे को स्कूल में डाल सकते हैं, ना बच्चे को कपड़े पहना सकते हैं। तो इसने तो हमें उजाड़ के रख दिया और इस सिस्टम को अभी तक हमने नहीं ख़त्म किया, कोई नया सिस्टम हमने नहीं लिया। एनर्जी सेक्टर में हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसी तरह आपने बात इंडस्ट्री की इंडस्ट्री में हमने बहुत महंगी इनपुट कर दी है हर चीज़ की, जिसमें बिजली सर फहरिस्त है। उसके बाद हमारी लॉजिस्टिक्स ठीक नहीं है, हमारा टाइमिंग ठीक नहीं है, हमारा क्वालिटी ठीक नहीं है, बहुत से इश्यूज हैं, हमारे पास डिज़ाइन नहीं होते। तो हमने तो अपने मुल्क की तरक्की की नहीं कि हम पांचवा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क थे। यहाँ तो बेहतरीन इंजीनियर्स होने चाहिए थे, बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए थे, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट होने चाहिए थे, बेहतरीन अकाउंटेंट्स होने चाहिए थे। पूरी दुनिया में हमें ना सिर्फ अपनी मसनूआत बेच सकते, हमें अपने सिस्टम्स, अपने टेक्नोलॉजी, ये सारी हमें बनानी चाहिए थी। जी बिल्कुल ठीक। दुनिया की आपको पता है 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बरतानिया की है और उससे आगे अब हिंदुस्तान उससे आगे निकल चुका है। तो हमारी तो इकोनॉमी बहुत पीछे रह गई है और दिन ब दिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। तो आई थिंक कि हमें सोचना पड़ेगा कि अपने पूरे निज़ाम की हम ओवरऑल करें, ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करें। ये आप जो कह रहे हैं ना पॉलिसी का तसलसल, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिसी हम करते हैं और हर पॉलिसी हम गलत पॉलिसी बनाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये पॉलिसी इसको भी ख़त्म करें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करें, कंपटीशन कराएं, जो जीतता है उसके हवाले करें और इंडस्ट्री में भी जो जीतता है उसको आगे आने दें। छोटे जो
کاروبار کرتے ہیں ان کو بڑا ہونے دیں, کسی کو یہ بیوروکریسی کے چنگل سے نکالیں ساروں کو, پھر جا کے یہ آپ کی اکانومی چلے گی. اس کے لیے بہت میجر ریفارمز کرنے پڑیں گے. یہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے یا ورلڈ بینک کے ساتھ بیٹھ کے یہ کام نہیں اب چلے گا. اب تو آپ کو ایک قسم کا حکومتی اخراجات میں 5-6 ٹریلین کی کمی کرنی پڑے گی, اور یہی تو IMF نے بھی کہا ہے شاہ صاحب کہ کمی کریں اپنے اخراجات کے اندر, حکومت کو کہا گیا ہے. بالکل, یہ بیوروکریسی پہ جو خرچہ ہے اس کو ختم کریں, بیوروکریسی کو آدھے سے بھی کم کریں. ای گورنمنٹ کی طرف جائیں, آپ تو ای گورنمنٹ کا معاملہ ہے, فارغ کریں. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی عبداللہ ملک صاحب, جیسے میں نے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے پوچھا ہے کہ IPPs کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے, تو ہم کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ انٹرنیشنلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ ایسی کمپنیاں جو باہر سے آتی ہیں اور آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں, تو ان کو ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ ان کے معاہدوں کو توڑیں گے تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں گے, تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور آپ کو فائن بھی دینا پڑے گا. جیسے آپ نے ایران کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ کر رکھا ہے, اور ایران نے اپنے علاقے میں پائپ لائن بچھا دی ہے, اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ابھی کسی کورٹ میں نہیں جا رہے. اگر چلے گئے تو ہمیں $18 بلین فائن دینا پڑے گا. دیکھیے, آپ نے جو 2 چیزیں کہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک, جو پالیسیاں ہوتی ہیں ان کا تسلسل, اگر پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوگا تو اسی قسم کے بریک ڈاؤن آئیں گے اور ملک ہچکولے کھاتا رہے گا اور آپ کی اکانومی ڈاماڈول ہو جائے گی. دوسری, آپ نے بات کی سیاسی استحکام کی. دیکھیں, ہمارے ملک میں پچھلے 2.5 سالوں سے سیاسی عدم استحکام ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیولپ کنٹری, دنیا کی بہترین سپر پاور, جس کی اکانومی بھی دنیا میں نمبر 1 ہے, امریکہ, ان کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو ان کا ٹرمپ کی جو ٹرمپ کی پارٹی تھی, ان کا یہ ایک مینیفیسٹو تھا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم جنگوں کا خاتمہ کریں گے. لہٰذا وہ اس لیے کہ جب ان کی انڈسٹری فلورش کرے گی, جب ٹیکنالوجی فلورش کرے گی, جب انوائرمنٹ ایسا ہوگا, فرینڈلی ہوگا, ملکوں سے ٹریڈ کریں گے تو انویسٹمنٹ ہوگی, ان کو فائدہ ہوگا, ان کا ملک گرو کرے گا. انہوں نے چائنا کی انویسٹمنٹ سے سبق سیکھا ہے کہ چائنا نے جہاں جہاں بھی ان کے ملک کے کسی علاقائی تضادات تھے, ان کے بارڈر پہ کوئی ایسی چیزیں تھیں, جیسے انڈیا کے ساتھ ان کا کنفلکٹ چل رہا ہے, لیکن انڈیا کی چائنا کے ساتھ $6 بلین کی ٹریڈ ہے, اس سے زیادہ بھی ہے. اسی طرح سعودیہ کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہمارے اپنے جو بارڈر کے ہمارے یہاں جتنے بھی ممالک ہیں, ہمارے ان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں. ہمارے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کانفلکٹ اپنی جگہ ہوتا ہے, ٹریڈ اپنی جگہ ہوتی ہے, آپ اپنی کانفلکٹ پہ قائم رہتے ہیں. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ جب تک آپ اپنے ملک کے انویسٹر کو ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں دیں گے, آپ کی ٹیکسز کی پالیسیاں ان میں کنٹینیوٹی نہیں ہوگی, جب آپ ان کو ٹیکسوں میں رعایت نہیں دیں گے. دیکھیں, چائنا کی مثال میں پھر کہوں گا کہ ہمارے سامنے ہے. چائنا نے ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا, اور دنیا جہاں کی انڈسٹری وہاں آ کے لگی. ہاں, انہوں نے جب آپ نے ایکسپورٹ کیا تو انہوں نے ٹیکس لگا دیا اور ان کو ریونیو آنا شروع ہو گیا. اسی تناسب سے پیس پروسیس میں چائنا نے دنیا بھر میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, اور یہی بات ہے کہ آج چائنا امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہے, اور امریکیوں کو سوچنا پڑ گیا کہ ہم اپنی پالیسیوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں. ہماری جو اکانومی ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے, دنیا میں بہت تھوڑی ہے, ہمارا تو سائز بھی بہت تھوڑا ہے. ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ جو ہماری پالیسیاں تھیں, اگر ہم نے آج پن بجلی پہ اپنی انرجی کو کنورٹ کیا ہوتا, اگر ہم نے اب ڈیم بنائے ہوتے تو پاکستان میں خوشحالی ہوتی. ہمارا ایک جو بیک بون تھی اکانومی کی وہ تھی ایگریکلچر سیکٹر, لیکن ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اگنور کر دیا. اور آج ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب پالیسیاں بنائیں کہ ہم نے کاٹن والے سیکٹر میں جا کر شوگر ملیں لگا دی اور لوگوں کو کھلا اجازت دی. آج آپ نے دیکھا کہ پورے جنوبی پنجاب میں شوگر ملیں, اور جو کاٹن جہاں ہوا کرتی تھی بڑی رچ کاٹن تھی. آپ نے دیکھا کہ جب یہ کووڈ کے دن آئے تو دنیا جہاں چیزیں بند ہو گئیں, تو پاکستان کی جو کاٹن انڈسٹری نے 2 سال تک لوگوں کے پاس سے آرڈر اتنے تھے کہ آرڈر لینے کا تھا ہی نہیں. لیکن ہم نے ان پالیسیوں کو... عبداللہ ملک صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.